ملک صاحب سر یہ فرماتے ہیں جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائنگل کی جو بات کر رہے ہیں سر کہ یعنی ایک نیکسس تھا باجوہ صاحب کا، فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، اس پر آپ کی کیا رائے؟ آپ تو بڑے قریب تھے نا، یعنی ملتے تھے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ سے اس بات پر بھی میرا تھوڑا سا میں احتراماً عرض کروں گا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ 2016 میں سپریم کورٹ کا ایک حکم جس پر ہم سب بڑے معترض تھے نتیجے میں ختم ہوئی، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے شاہد عباسی صاحب کی حکومت رہی، پھر 3.5 سال تک عمران خان صاحب کی حکومت رہی۔ اس 3.5 سال میں عمران خان صاحب ناٹ جسٹ ونس ٹوائس یا کوئی 2-4 دفعہ نہیں، گلگت میں کی گئی ان کی تقریر، اسلام آباد کمیونٹی ہال میں کی گئی ان کی تقریر، کنونشن سینٹر میں کی گئی تقریر، پرائم ہاؤس منسٹر ہاؤس کے اندر کی گئی ان کی سیورل پریس بریفنگز، ان سب میں ایک بات وہ تواتر سے کہتے رہے کہ مجھے فوج کی بہترین حمایت حاصل ہے، مکمل سپورٹ ایک پیج پر ہے۔ تو اس میں جب اس طرح کی صورتحال سول ملٹری ریلیشن شپ کی ہوتی ہے تو آپ اسیس کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی یہ پارٹنرشپ تھی اور اس میں جو اپوزنگ پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال تھی، جس میں لازمی طور پہ کچھ شواہد بھی ایسے ہیں جن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز سرکموینٹ کی گئیں۔ جاوید اقبال صاحب کا وہ کالم جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا 2 قسطوں میں، اس میں انہوں نے ساری کہانی بیان کی۔ اس وقت تو اس کو ایک بات چیت کے طور پہ دیکھا گیا، لیکن بعد میں آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا وہ حرف بحرف درست تھا، اور نیب کا استعمال اس طریقے سے وہ اور مسلم لیگ نون کو کیسے کاٹا پیٹا گیا۔ نہیں ملک صاحب، یہ اس میں ان کو تائید حاصل تھی باجوہ صاحب کی، یا باجوہ صاحب صرف ایک کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے تھے؟ اچھا دیکھیں، میں سر جن چیزوں کا میں پریوی ہوں، میں صرف آپ کے ساتھ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، کیونکہ یہ امانت ہے بات، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور نیشنل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اس کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی لازمی طور پر نیشنل امپورٹنس کی بات پہ آپ بات کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو پوری صورتحال ہے اس میں واضح نقطہ ایک ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس بطور ریکارڈڈ ایویڈنس کے اویلیبل ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کی 2-3 پبلک پوزیشنز یہ تھیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ این ایکسٹینشن انڈر اینی سرکمسٹانسز۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا جن کا میں پریوی نہیں ہوں، جس پہ خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں، وہ مناسب وہی بتا سکتے ہیں سر۔ تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باجوہ صاحب ایکٹیو رہے اور ملکی سیاست میں کردار کوئی ادا کرتے رہے؟ نہیں شاہی صاحب، دیکھیں میرا اس معاملے میں تو میں آئی ایم کلیئر ان ابنڈنس، مجھے بالکل کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بھائی صاحب اس کے بعد بالکل مکمل طور پہ، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میرا ان کے پاس زیادہ آنا جانا رہا۔ یہ تو پہلے تو میں کبھی کسی کیونکہ میرے جو فرائض منصبی تھے، مجھے پرائم منسٹر نے وزارت دفاع میں اپنی معاونت کے لیے معاون خصوصی مقرر کیا تھا، تو پہلے تو کوئی تھوڑی بہت کسی آفیشیل معاملے میں کوئی بات چیت تھی، لیکن بعد میں کیونکہ ونس ہی واز ریٹائرڈ تو میں اکثر ان کے پاس ان سے بات چیت میری کی تھی، لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بالکل ایبسلوٹلی اپنے باقی مسائل میں مصروف تھے۔ تو فیض حمید صاحب ایکٹیو تھے؟ سر میں یہ کل ISPR کی میں تو ہر بات کو ہمیشہ اس کے ٹرو ورڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لیتا ہوں۔ ان کی سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ایک تو کچھ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کو مالی معاملات کا ایک انہوں نے پیرا دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں، تو کیونکہ یہ ادارہ بڑا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہ کسی صورت بھی اپنی اس ڈسپلن پوزیشن کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتا، اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں ضرور کوئی شواہد ہوں گے سر۔ تو باجوہ صاحب کی اور فیض حمید صاحب کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس مقام پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور کس حد تک ایک دوسرے سے جڑے رہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری بحث میں یا اس ساری بات چیت میں اگر کوئی چیز ایک جس کا پبلک ایویڈنس اویلیبل ہے
وہ اس وقت کا جب یہ 2021 کے آخری ماہ میں کنٹینیوٹی آف جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی پہ جو ایک اختلاف ہوا آرمی چیف میں اور پرائم منسٹر پہ، اس وقت عمران خان تھے، وہ پبلک بھی ہوا، آپ کے بھی علم میں ہے، ہاں جی اور وہ اس طرح سے پبلک ہوا جس میں یہ بات پہلے ہم پڑھتے رہے، ہر تقریباً ہمارے روزنامے نے، اخبار نے یہ لکھا، تمام ٹی وی شوز پہ وہ پروگرامز ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ فواد چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی میرے حافظے میں ہے، پھر اس کے بعد کئی اور بھی ان کے جو وزراء تھے انہوں نے آ کے ڈفرینٹ پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ 3 ناموں کا پینل پرائم منسٹر نے مانگا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 نام آپ بھیجیں جو بھیجیں گے آرمی چیف بھیجیں گے فار اپوائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی، کیونکہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے، یا اس میں جو بھی 3 نام ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا۔ وہ سب آپ کے بھی حافظے میں، میرے بھی حافظے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ شاید وزیر اعظم اس وقت عمران تھے، ان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی کے طور پہ کام کرتے رہیں اور وہ ان کی حکومت کی حفاظت کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے۔ ایئرز اینڈ آئیز بن کے۔ سر گویا بریک کا ٹائم ہو گیا سر، گویا باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ایک دوسرے سے راستے الگ کر چکے تھے۔ دیکھیں سر، میں جو پبلک نالج میں باتیں ہیں وہی میرے پاس ہیں، میں نے تو کوئی اس میں ایسی اپنی نہیں کبھی پوچھا نہیں آپ نے باجوہ صاحب سے؟ وی ہیڈ سرٹن لمیٹیشن سر، میں تو کبھی بھی اب آپ سے بات کرتا ہوں، وی آلسو ہیو سم لمیٹیشنز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب۔